الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر کے اندر موجود تھے اور رونے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام روتے رہے اور اتنا روئے، اس قدر روئے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور پوچھا یا رسول اللہ کیا پریشانی ہے، کیوں روتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امت کا غم ہے اور امت کی فکر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پاس تشریف لے گئے اور پھر پیغام لائے اللہ کا کہ یا رسول اللہ آپ روئیں مت، غم مت کریں، ہم آپ کی امت کے ساتھ ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے موقع پر کچھ وقت گزرنے کے بعد ایک اتنا لمبا سجدہ کیا کہ صحابہ نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، نماز کے اندر انتقال ہو گیا۔ لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت زیادہ وقت گزرنے کے بعد جب سجدے سے سر اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، اللہ پاک نے امت کی مغفرت کی مجھے بشارت دی اور اس بشارت کے شکرانے کے اندر میں نے 2 رکعت نفل پڑھی، جس کا سجدہ میں نے شکرانے کا جو سجدہ تھا وہ لمبا کیا۔ دیکھو بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے اندر بھی فاقہ آیا، پریشانی آئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے نہیں مانگا۔ مانگنا چاہتے مانگ سکتے تھے، لیکن عام آدمی کے اندر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی نبی کے اندر فرق ہوا کرتا ہے کہ نبی امت کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے اور پوچھا عائشہ گھر کے اندر کچھ کھانے کے لیے ہے؟ حضرت عائشہ نے انکار کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً مسجد کے اندر تشریف لے گئے، مسجد میں جا کر 2 رکعت پڑھی، پھر آئے، پھر پوچھا، پھر انکار ہوا، پھر مسجد گئے، پھر آئے، پھر پوچھا۔ جب 2-3 مرتبہ ایسا ہوا تو پھر جب واپس گھر کے اندر آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ عثمان آئے تھے، کچا بھی دے گئے، پکا بھی دے گئے، کچا کھانا بھی دے گئے، پکا ہوا کھانا بھی دے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے مانگا نہیں، حضرت عثمان کے دل میں خود اللہ نے ڈالا۔ ایک پیغام دینا، ایک میسیج دینا ہے کہ نماز ایک ایسی طاقت ہے، اگر یہ انفرادی پڑھی جائے تو اس سے انفرادی معاملات حل ہوں گے۔ اگر کوئی قوم اجتماعی طور پر پریشان ہے تو ان کو اجتماعی طور پر نماز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر عالم کے اندر جتنے مسلمان ہیں وہ اجتماعی طور پر پریشان ہیں تو عالم کے انسانوں کو، پورے عالم کے انسانوں کو اپنی نماز کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر نماز کی حقیقت سمجھنا ہو تو وہ نماز اصل ہے جو نماز کے اندر ہم اپنے جس نماز کے اندر ہم اپنے مسائل کو اللہ سے حل کروائیں، یہ نماز کی حقیقت ہے بھائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ایسی فراوانی آئی کہ اللہ نے تمام کیسر و کسرا کے خزانے صحابہ کے قدموں کے اندر ڈالے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر ایسی فراوانی آئی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں، ہر طرف ثروت ہی ثروت، خوشیاں ہی خوشیاں، اور مال ہی مال، اور ان لوگوں کے پاس کوئی کسی قسم کی پریشانی کوئی نہیں، کوئی فاقہ کوئی نہیں، کوئی گھبراہٹ کوئی نہیں، ہر طرف ثروت ہی ثروت ہے اور خوشحالی ہے۔ لیکن پھر ایک وقت آیا حضرت عمر بن خطاب کے دور کے اندر ہی کہ فاقے آئے لوگوں کے اوپر، اللہ نے قحط بھیج دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر ہیں، انہوں نے خط لکھا مصر کے اندر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، اور یہ کہا کہ تم وہاں پراٹھے کھا رہے ہو اور تم وہاں بہترین قسم کے کھانے کھا رہے ہو اور نبی کی امت مدینے کے اندر پریشان اور بھوک سے بلبلا رہی ہے۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس جب یہ خط پہنچا تو جواباً انہوں نے خط لکھا کہ اے امیر المومنین، میں یہاں سے ایک کمک بھیج رہا ہوں اور ایک امداد بھیج رہا ہوں، جس کا پہلا اونٹ مدینے کے اندر ہوگا اور اس کا آخری اونٹ جو ہے وہ مصر کے اندر ہوگا۔ اور حضرت عمر بن العاص نے ایسا کیا، ایسی امداد بھیجی، 50,000 40,000 کا مجمع مدینے کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتا تھا روزانہ۔ اس کے علاوہ کچا اور پکا کھانا بلاد کے اندر جو ساتھ والی بستیاں تھیں، جو ساتھ والے شہر تھے، جو ساتھ والے دیہات تھے، مدینے کے باہر بستیاں تھیں، ان پر کچا اور پکا کھانا بھیجا جاتا تھا اور مدینے کے اندر 40-50 ہزار آدمی روزانہ صبح و شام کھانا کھایا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی معاملات حل نہیں ہوئے۔ تو مدینے سے باہر ایک بستی کے اندر ایک اعرابی دیہاتی صاحب بھی ایک دیہات کے اندر، اس نے بکری کو ذبح کیا، بکری کے اندر سے گوشت کی ایک بوٹی بھی نہ نکلی کیونکہ قحط پڑا ہوا تھا، خوراک تھی کوئی نہیں۔ اس نے چیخ ماری اور رویا اور کہا واہ محمدہ، یا محمدہ۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا کہ یا رسول اللہ، اگر آج آپ موجود ہوتے تو ہمیں یہ وقت اور یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، یہ ساتھ یہ گھڑیاں نہ دیکھنی پڑتی۔ اور وہ بل بلا کر رو پڑا اور اسی حالت کے اندر اس کو نیند آئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خواب کے اندر آئے اس دیہاتی کے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر سے جا کر میرا پیغام دے دو عمر کو اور یہ کہہ دو کہ تمہارے نبی کہتے ہیں کہ میں تو تمہیں عقل مند سمجھتا تھا، لیکن آج کے فیصلوں نے یہ ثابت کر دیا کہ تم ویسے نہیں،
تم ویسے نہیں۔ تو اس شخص نے جا کر حضرت عمر بن خطاب سے ملنا چاہا، مدینے کے اندر آیا یہ شخص اعرابی اور دیہاتی، اور اس نے جا کر حضرت عمر بن خطاب سے ملاقات کی۔ حضرت عمر بن خطاب کو آپ نے الصلوۃ والسلام کا یہ پیغام دیا، لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سمجھے نہیں بات کو۔ انہوں نے مجمع کو جمع کیا اور مجمع سے کہا کہ دیکھو بھائی میرے ظاہر کے اندر کوئی کمی آئی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ کہا میرے باطن کے اندر کوئی کمی دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ کہا پھر یہ جو دیہاتی صحابی ہے یہ کیسی بات کرتا ہے، یہ کیسا پیغام لے کر آیا ہے میرے پاس، یہ عجیب بات کرتا ہے مجھ سے۔ تو لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، ان کے اشارے کو نہیں سمجھا۔ آپ کی نماز ایسی ہے کہ جس سے آپ اللہ سے مدد اتروا سکتے ہو، آپ کی نماز میں ایسی جان ہے کہ آپ اللہ سے ہر بات منوا سکتے ہو۔ جب یہ ساری بات موجود ہے، جب آپ کے اندر یہ صفات موجود ہیں، تو پھر آپ مخلوق کی طرف نگاہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر آپ نے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو خط کیوں لکھا؟ جب آپ یہ مسائل حل کرنے پر، اللہ سے حل کروانے پر قادر ہیں، آپ ایسی نماز کو جانتے ہیں، آپ ایسے معاملات کو اور ایسے اعمال کو جانتے ہیں جس سے آپ اللہ کی مدد براہ راست اتروا سکتے ہیں، تو پھر آپ نے غیر کی طرف نگاہ کیوں کی؟ اس سے حضرت عمر بن خطاب سمجھ گئے اور انہوں نے فوراً اپنے معاملات کو اللہ سے حل کروانے کی نیت کی۔ پھر 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آسمان پر بادل آئے، آسمان پر بادل آئے اور ایسے برسے کہ انہوں نے مدینے کے اندر جل تھل کر دیا، اور ہر وہ شے جو خشک تھی وہ تر ہو گئی، ہر وہ شے جو سوکھی تھی وہ سبز ہو گئی، اور ہر وہ جانور جو لاغر تھا مضبوط ہو گیا، اور تھنوں کے اندر دودھ اتر آیا۔ اس لیے آپ نے صلوات والسلام کی احادیث سے، بارہا احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ اپنی نمازوں کو ایسا بنایا جائے جس سے ہم اپنے معاملات کے تمام مسائل اللہ سے حل کروا سکیں۔ یقیناً ہمارے اندر کمزوری ہے، یقیناً آج ہماری نگاہ مخلوق کی طرف جاتی ہے، کیونکہ مسجدیں آباد ہوتی ہیں اعمال سے۔ نماز بہت عظیم الشان عمل ہے جس کا تعلق مسجد سے ہے۔ مسجدیں بنانا اصل نہیں، مسجدوں کو آباد کرنا اعمال سے یہ اصل ہے۔ اللہ تعالی ہماری بھی ایسی نمازیں بنا دے، اس کے لیے مستقل بنیادوں پر محنت ہے، مستقل اصولوں پر محنت ہے۔ اللہ وہ محنت ہمیں اپنے گھروں کے اندر، اپنی مسجدوں کے اندر جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔